اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت سنبھالنے کے بعد سچائی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عدل و انصاف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حیا اور پاک دامنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور زہد و تقوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نمونہ بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کو خلافت راشدہ کے طور پر سادہ اور سنت کے مطابق بنا دیا تھا۔ اپنی جاگیر بیت المال کو واپس کر دی، بیوی کا زیور بیت المال میں داخل کر دیا۔ انہوں نے ایسی سادہ زندگی گزاری جس کی مثال بادشاہوں میں تو کیا فقیروں میں بھی ملنا مشکل ہے۔ لباس میں ایسی کمی کہ بعض اوقات کرتا سوکھنے کے انتظار میں جمعہ میں دیر ہو جاتی تھی۔ ان کے گھر کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے ملنے گئے تو دیکھا کہ جو بچی ان سے بات کرتی ہے وہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ ان بچیوں نے آج صرف دال اور پیاز کھائی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اچھے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ یہ سن کر ان کی بچیاں بھی رو پڑی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں سب سے بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود خود ان کے پاس ذاتی پیسہ اتنا نہ تھا کہ حج کر سکیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عمر بھر درد سے شفا پانا۔ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بدن میں درد کی شکایت تھی تو مجھ کو میری خالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے برکت کی دعا فرما دی۔ راوی کہتے ہیں میں نے صاحب کو 94 سال کی عمر میں بالکل اچھا دیکھا۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے جو کچھ فیض پہنچا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، صلہ رحمی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اس کو مضبوط کر لینے کے بعد اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فائدہ، رشتے ناطے اور تعلقات کو برقرار رکھنا اور اس کو ختم نہ کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سعی کرتے وقت یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، تو ہی عزت اور رحم و کرم کا مالک ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیماری کی شکایت نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب اپنے مومن بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید یعنی بیماری سے نجات دے دیتا ہوں اور پھر اس کے گوشت کو اس سے عمدہ گوشت اور اس کے خون کو عمدہ خون سے بدل دیتا ہوں کہ نئے سرے سے عمل کرے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، غیر اللہ کو معبود بنانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں اس امید پر کہ ان کی مدد کر دی جائے گی، وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے بلکہ وہ ان لوگوں کے حق میں فریق مخالف بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، آخرت کی کامیابی دنیا سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ککڑی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے تھے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ککڑی کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ یہ معدہ کی گرمی کو بجھاتی ہے اور مثانہ کے درد کو ختم کرتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوسی سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی کنجوسی کی وجہ سے تباہ ہوئی۔